وہ ہماری دلی میں ایک معمول ہے، ننگا دھڑنگا لفنگا گنڈا بدماش چرسیا بھنگڑ صبح سے شام تک حرام کاریوں میں گرفتار، اتنا موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا، چرس کا دم لگایا، آنکھیں لال لال ہو گئیں، دیتا ہے نہیں دیتا، دیتا ہے نہیں، دے دے اکنی، مار دوں گا توڑ دوں، کر دوں دکان کو غارت نظر ڈال کر۔ نہیں شاہ صاحب، اللہ کے لیے میری دکان نہ غارت کی، جو خدا تجھے غارت کرے لے چونی جا۔ آت المال علی حبہ، اور ایمان کا کمال میرے اس بندے کے پاس ہے جس نے دیا اپنا مال اللہ کی محبت میں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے، خوشامد کرانے کے لیے نہیں، سلام کرانے کے لیے نہیں، اپنا پروپیگنڈا کرا، اللہ میاں کی رضامندی کے لیے۔ کس کو دیا؟ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اپنے قرابت داروں کو دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، جو اس کے قرابت دار ہیں، بھائی بہن بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی چچا خالہ پھپھی، یہ سارے رشتہ دار، جو رشتہ داریاں اللہ رب العالمین نے قائم کی، اللہ میاں اس بندے کو دیتا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا پیسہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں۔ کتنی آمدنی ہوئی مہینے میں؟ 8,000 کی۔ یہ 8,000 اپنے نام سے بینک میں جمع کرا دیے جناب نے؟ یہ جناب کے لیے نہیں تھے، اس میں کچھ حصہ آپ کے قرابت داروں کا بھی، کچھ اللہ رب العالمین کے نام پر بھی دینا ہے، لیکن وہ ہیں کون؟ وہ مصرف پروردگار عالم آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے۔ تم کسے دیتے ہو؟ وہ ہماری دلی میں ایک معمول ہے، ننگا دھڑنگا لفنگا گنڈا بدماش چرسیا بھنگڑ صبح سے شام تک حرام کاریوں میں گرفتار، اتنا موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا، چرس کا دم لگایا، آنکھیں لال لال ہو گئیں، دیتا ہے نہیں دیتا، دیتا ہے نہیں، دے دے اکنی، مار دوں گا توڑ دوں، کر دوں دکان کو غارت نظر ڈال کر۔ نہیں شاہ صاحب، اللہ کے لیے میری دکان نہ غارت کی، جو خدا تجھے غارت کرے لے چونی جا۔ یہ مصرف نہیں ہے، یہ مصرف نہیں ہے۔ کہاں خرچ کر رہے ہیں جناب پیسہ؟ ان ڈاکو میں، غنڈوں میں، بدماشوں میں، لچوں میں، جو تم کو آن آن کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ میں قرآن کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں نا، یہ جو مصرف میں قرآن کے ٹکڑے میں سنا رہا ہوں، اس مصارف کے اندر ان میں سے کوئی چیز آئی؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور میرا وہ مومن بندہ صاحب ایمان ہے، کمال ایمان والا ہے، جو دیتا ہے مال اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو۔ والیتامیٰ، اور ان بچوں کو جن کا باپ ان کو چھوڑ کر انتقال کر گیا اور وہ نابالغی کی حالت میں اپنی زندگی کے اوقات گزار رہے ہیں، کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں، ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ 3 روپے 6 آنے کا ٹکٹ خریدنے والے میرے نوجوان دوست، ہائے کیا ہوا؟ ارے مجھے بتا تو صحیح میرے بھائی، ہوا کیا؟ گھنٹہ بھر لائن میں کھڑا رہا بکنگ آفس کے سامنے دھوپ میں، ٹکٹ خریدا، یہاں آنے میں رکشا کی 98 دی، جاتے ہوئے 8 آنے اور دے گا، بیچ میں انٹرول کے اندر 1 روپے کا ناشتہ کر لیا، تو نے کچالو کچوریاں کھا لیں،
8-10 روپوں کو آگ لگا کر آ گیا کہاں تھا؟ اس بد نصیب ظلمت کدے میں جس کی بسم اللہ، جس کی ابتدا اندھیرے سے ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا یہ جس منڈوے میں جناب جا کے بیٹھے ہیں کسی فلم کو دیکھنے کے لیے، بد نصیب اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک چاروں طرف اندھیرا تم کو نہ گھیر لے۔ جب تک روشنی رہے، نورانیت رہے، وہ آ سکتا ہی نہیں سامنے۔ یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے ظلمت سے، اندھیرے سے۔ انتہا کا خود اندازہ کر لو۔ اے بد نصیب بد اخلاقی کے اڈے، ارے خود سوچو، جس کی ابتدا اندھیرے اور ظلمت سے ہے، اس کی انتہا کیا ہوگی؟ 8 روپے کو آگ لگائے، ان 8 روپوں کو 2 گھنٹے میں اس بد اخلاقی کے اڈے میں برباد کرنے کی بجائے اگر تم 2 روپے کا ایک گارے کا کرتا بنا کر کسی یتیم بچے کو دے دیتے، ایک 4 روپے میں اس کی ٹوپی اور جوتی کر لیتے، وہ جو غریب بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی تقدیر کا ماتم کر رہا ہے، ہائے پروردگار میرا کوئی نہیں، تمہیں رحم نہیں آتا؟ تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تمہارے محلے میں گلی میں کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مصیبت زدہ دکھیاری جس کا سہاگ اجڑ گیا، جس کا خامد اس کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گیا، عورتیں اس کو سبز قدم کہتی ہیں، وہ بیٹھی ہوئی اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی ہیں، اس کے پاس، بیوہ کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ ارے تمہیں کیا معلوم اس کے کلیجے پہ کیسے سانپ لوٹتے ہیں؟ تم صبح سے شام تک دکان پر اپنے پاس آنے والوں کو 50 7 اب پلا دیتے ہو، ٹھنڈا پیئیں گے، گرم پیئیں گے۔ ارے کبھی اس بیوہ کے کلیجے کا بھی اندازہ کیا تم نے؟ اس پر کیا گزری؟ تقدیر تو دیکھو کہ جنہیں دل میں بٹھایا، آنکھوں سے لگایا، وہ چلتے ہوئے جان کو ایک روگ لگا کر، آفت میں پھنسا کر، اس غریب بیوہ عورت کا کبھی آپ نے اندازہ کیا؟ کبھی کسی یتیم بچے کا جناب کو خیال آیا؟ اور تم اس پیغمبر کے کلمہ گو ہو جس نبی کا یہ وعدہ ہے، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، میں بھی یتیم تھا، میں بھی یتیم تھا، میری بھی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا میرے پروردگار کے علاوہ۔ اے میرے امتیوں، یتیموں پر رحم کرو، یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ تم اگر کسی یتیم بچے کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرو گے، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تم کو پروردگار سے دلواؤں گا۔ اللہ میاں اپنے محبوب پیغمبر کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیوں اے میرے پیارے محبوب، تیرے پروردگار نے تجھ کو یتیم نہیں پایا؟ تو یتیم نہیں تھا؟ اور کیا اے میرے پیارے، میں نے تجھ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا نا میں نے تیرے اوپر انعام میرے محبوب؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھ اے میرے پیارے، تو بھی یتیم تھا، میں نے کس طرح تیری سرپرستی کی۔ تو اے میرے محبوب، زندگی میں کبھی کسی یتیم بچے سے گھرک کے بات نہ کیجو، دھتکاریو نہیں۔ دیکھ تیرے اوپر بھی یہ وقت گزر چکا۔ یہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر سننا کسی مولوی صاحب سے۔ اے میری ماؤں بہنوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارا ماشاءاللہ ایک بچہ ہے، کھیلتا کودتا بچہ ہے، خدا تعالیٰ اس کو زندہ رکھے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، لیکن تمہاری عادت کیا ہے؟
تمہارے گھر میں اگر کوئی یتیم بچہ گھس آئے نا اور تمہارے بچے سے بات کرنے لگے، تم کہتی کیا ہو؟ ننے تو ذرا پرے ہٹ کے بیٹھ، میرے بچے سے ذرا الگ ہو کے بیٹھ، مجھے وہم آ رہا ہے، وہم آ رہا ہے۔ تم نے اس یتیم بچے کو اتنی حقارت سے یہ بات کہی، وہ تمہارے بچے کے پاس آن کر بیٹھے، تم گوارا نہیں کرتی، تمہیں وہم ہو رہا ہے کہ میرا بچہ بھی نہ مر جائے، یتیم نہ ہو جائے۔ تم سمجھتے ہو اس معصوم بچے کے، یتیم بچے کے کلیجے پہ کیا گزری؟ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تقدیر کہیں تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے۔ دنیا ہے، دنیا، یہ دنیا ہے، یہ کسی کے پاس رہی نہیں۔ رحم کرو خدا کی مخلوق پر۔ میں 30-40 تقریریں کر چکا ہوں آپ کے سامنے یا کراچی میں۔ ایمانداری سے بتا دو، ایمانداری سے، کبھی کسی مدرسے کے نام سے، کسی ضرورت مند کے نام سے، کسی اور ادارے کے نام سے کبھی کوئی پیسہ آپ سے مانگا ہے؟ جو حضرات واز کہوانے کے لیے میرے پاس تشریف لے جاتے ہیں، آج تک کبھی کسی سے کہا ہے کہ مجھ کو اس کی ضرورت ہے، مجھ کو کوئی پیسہ دے دو؟ آج تک مانگا ہے؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں کراچی میں نہیں رہتا، میں دلی میں رہتا ہوں، ہندوستانی۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے جہاں جہاں کے آپ رہنے والے، آپ کے اپنے محلے، آپ کی اپنی گلیاں، تلاش کرو ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو، مصیبت زدہ انسانوں کو۔ ارے میرے بزرگوں، یہ دکان پر بیٹھ کر تم نے بھنی ہوئی مرغی منگا لی، لے آؤ، آئس کریم لے آؤ، 4 کپ چائے لے آؤ، یہ 5 7 اپ لے آؤ۔ خدا رب العالمین تم کو کروڑوں دے، اللہ رب العالمین تم کو نوابوں کی زندگی عطا، اس سے زیادہ تم کو نوازے، میں اس کو منع نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں، اپنی شیروانی اچکن کے سلوانے میں تم نے درزی کو 100 روپے دے دیے نا، اللہ تمہیں مبارک کرے، تمہیں اچکن شیروانی پہننی نصیب کرے، لیکن جس وقت یہ سرج خرید رہے ہو اور شیروانی بنوا رہے ہو اور 100 روپے دے رہے ہو، خدا کے بندو 5 روپے کسی یتیم بچے کے لیے بھی نکال دو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، 10 روپے کسی بیوہ عورت کو اپنے گلی اور محلے میں دے آؤ، اس غریب کا کوئی نہیں، وہ بیٹھی ہوئی اپنی جوانی کے سہاگ کو رو رہی ہے، مصیبت زدہ۔ بھیک منگوانا چاہتے ہو؟ یہ مسلمان عورت بازار میں نکل آئے بھیک مانگے، یہ چاہ رہے ہو؟ اگر تمہاری غیرت اتنی مردہ ہو گئی ہے، تمہارے اندر اتنی حمیت نہ رہی، تو تمہاری اس مرغی اور لیمن پہ سب پر لعنت اور پھٹکار۔ تمہیں حس نہیں، تمہیں احساس نہیں۔ دو اللہ کے راستے، جہاں جہاں کے آپ رہنے والے، اپنے قرابت داروں کو، بھائی غریب ہے اس کی امداد کرو، اعانت کرو، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، ماموں ہے اور رشتہ دار، ان کی امداد کرو۔ اللہ میاں نے تمہیں دیا ہے، تم اللہ کے راستے میں اپنے قرابت داروں کی امداد کرو، یتیم بچوں کی امداد کرو۔ ہے کڑوی بات، پہلے تو عقائد کا بیان تھا، اب یہ عمل کا بیان ہے۔ والمساکین، اور ایمان کا کمال میرے اس بندے کے پاس ہے جو دیتا ہے اپنا مال مساکین کو، مسکین، غریب، نادار، چاہے بیوہ ہو نہ ہو، چاہے یتیم ہو، ویسے ہی مسکین، غریب، نادار، پھٹے حال، صورت سے معلوم ہو۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اب میں تمہیں قرآن کی تفسیر سناؤں بیٹھ کر،
2 گھنٹے کا مہمان ہو کر کیا کیا سنا دوں. جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار لوگ، ان کی مدد کرو، اپنا پیسہ ان مسکینوں کے اوپر خرچ کرو. لیکن پرکھ کر دکاندار ہو، تاجر ہو، کاروبار کرتے ہو، روپے کے 17 آنے بھنانے جانتے ہو، دنیا کو انگلیوں پہ نچا رہا ہو، بڑے بڑے سمجھداروں کو پرکھو، ایک ایک آدمی کو پرکھو. سینکڑوں آئیں گے غنڈے بدماش، تم سے دھوکے میں لے جائیں گے، تم صورت دیکھ کے دے دو گے. تمہیں کیا معلوم کہ شراب کی بوتل پی رہا ہے یا جا کے روٹی کھائے گا. ان مسکینوں کو پرکھو. ہماری دلی میں تھا، جس زمانے میں عربک اسکول میں پڑھا کرتا تھا، ہم کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے وہاں کمپنی باغ. ایک آیا کرتا تھا بھائی وہاں، مجھے خوب اچھی طرح یاد، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ. ترکیب بتاؤں اس کی کیا تھی؟ سوئی والوں کی طرف رہتا تھا، اور اس نے گلی میں کسی گھر میں آواز دی، آپا لاؤ ننے کو سیر کرا لاؤں. لاؤ آپا تمہارے ننے. لو بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے. واقعی لے یہ ستا رہے ہیں مجھے گھر کا، بھائی اس کو لے جاؤ، لانا ننے کو میں ذرا سیر کرا لاؤں. وہ گلی میں سے کسی بچے کو لیا، اسٹیشن پہ پہنچ گئے. اب جو ریلوں میں مسافر آ رہے ہیں نا، ریل آن کے کھڑی ہوئی، وہ بچہ اس کی اماں مر گئی، اس کے ابا مر گئے، یتیم بچہ ہے، ہائے بیچارے کا کوئی سہارا نہیں، اللہ کے واسطے دے دو میں اس یتیم بچہ. ایسا روتا تھا، وہ آنسو بہاتا تھا، میں سچ کر، وہ اماں کو بھی مار دیتا تھا، ابا کو بھی مار دیتا تھا، سب مر گئے، یہ بچہ یتیم. اب بیچارے مسافر سفر کرنے والے، ہائے کیسا رو رہا ہے، لو میاں اٹھنی، لو میاں روپیہ، لو میاں اس بچے کے کپڑے بنا دینا، روز یہی معمول. اور دوسروں کی میں کیا کہوں بھائی. ایک دفعہ کمپنی باغ میں میرے سامنے آیا، کمبخت چونی میری بھی کھا گیا. مجھے کیا خبر، بدماش ہے، اس طرح بلک کے رویا. یہ بچہ ہے، مر گیا، اس کے ماں باپ روٹی کھانے کو نہیں، دیکھنا چون. میں نے کہا لو بھائی چونی. بعد میں معلوم ہوا کہ حرام میں گئی. آدمی کو پرکھ کے دینا. یہ جتنے آئیں گے تمہارے سامنے مسکین بنے ہوئے نا، ان میں سے 100 میں سے 90 بھنگڑ ہوتے ہیں، چرسیے، بدماش، گنڈے، لچے، جیب کترے، شرابیں پینے والے، زنا کرنے والے، آوارہ بدکار. لیکن ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں. ان کی صورت آپ کو نظر ہو نا، آپ صورت سے پہچان جائیں حقیقتاً ضرورت مند. رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندے، اگر تجھ کو ایمان کا کمال حاصل کرنا ہے، اپنے پیسے کو مسکینوں پہ صرف کر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور میرے اس مومن بندے کے پاس ایمان کا کمال ہے جو اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے ابن سبیل پر، مسافر پر. مسافر جو اپنے وطن سے کہیں آیا ہوا ہو اور اس غریب کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، یا یہ بیچارے طلبا کسی دور جگہ مقام کے رہنے والے، کراچی میں تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے آئے ہوئے، اپنے گھروں سے نکل آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مسافر ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ذریعہ کوئی نہیں. یہ غریب اگر اپنی روزی کمانے لگے تو دین کی کتابیں کس طرح پڑھیں؟ یہ مسافر ہیں. ایسی اور کوئی مسافر بیچارہ آیا تھا، اس کی جیب کاٹ لی، کوئی آیا تھا اس کا بستر چوری ہو گیا. یہ ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں. ایسے ہی مسافر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے. اب آج کل اگر کوئی جہاد کرنے کہیں جا رہا اور ہو مسافرت کے عالم میں، اس کی مدد کرو، مجھ سے کھلواؤ نہیں بھیا، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. اللہ کے راستے میں سفر کرنے والوں کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کرو. یہ ابن السبیل قرآن کا ٹکڑا ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا. کبھی سمجھو کہ مولوی صاحب بھی تو مسافر ہیں.
اللہ کا فضل ہے، میرے پاس سب کچھ ہے آپ کی دعا سے، خدا ہے رب العالمین کا فضل و کرم اور پھر آپ کی دعائیں، بہت کچھ ہے میرے پاس، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا۔ تمہارا پیسہ مسافروں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ والسائلین، ختم کرتا ہوں، گھبرائیے نہیں، تھوڑی سی دیر میں ذرا سا ٹکڑا اور ایمان کا کمال میرے اس بندے کے پاس ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے سائلین پر، وہ لوگ جن کی ضرورت سے آپ واقف نہیں، لیکن وہ پریشان حال انسان کبھی نہ کبھی آن کر آپ کے سامنے اپنی ضرورت رکھ دیتے ہیں، ان کی خاندانی شرافت، ان کی غیرت ان کو روکتی ہے، لیکن کیا کریں، آدمی پر جب تنگی آن پڑے، مصیبت آن پڑے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، آدمی کی اپنی ذات ہو، گھٹ گھٹ کے مر جائے، لیکن جس کے سامنے بیوی ہو، جس کے سامنے بچے ہو، بھائی، وہ غریب اپنی ساری خودداری کے باوجود آن کر کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دیتا ہے۔ یہ سائلین کی جماعت، رب العالمین نے فرمایا کہ اپنا مال جو میرا بندہ ان سائلین پہ خرچ کرتا ہے، اس کے پاس ایمان کا کمال۔ وفی الرقاب، اور ایمان کا کمال کس بندے کے پاس ہے؟ جو گردنوں کے آزاد کرانے میں اپنے پیسے کو خرچ کرے۔ یہاں تو خیر وہ سلسلہ نہیں ہے جو ملک عرب میں ہے۔ گردنوں کے چھڑانے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک غلام ہے، اس نے 200 روپے کا خریدا تھا اپنی خدمت کے لیے، وہ اس کا غلام ہے، 24 گھنٹے اس کی غلامی کرتا ہے، اس کی آزادی بک گئی، وہ 200 روپے میں بک گیا۔ عرب کے اندر کوئی آدمی فک رقاب کرنا چاہے، گردن آزاد کرنی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مالک سے یوں کہے کہ میاں یہ تمہارا غلام ہے بھائی، یہ بھی انسان ہے یار، اس کی زندگی غارت۔ واہ، میں کیا کروں، میں نے 200 روپے دیے، بھائی یہ 200 روپے آپ ہم سے لے لیجئے، اس کو چھوڑ دی، اسے آزاد کر دی، یہ بیچارہ غلامی کی زندگی میں مر گیا، یا آپ نے 200 روپے دے کر اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا۔ وہ غلام آزاد کرنے کا مطلب یہی ہے وہ جو آپ روزے کے فدیے ودیے میں سنتے رہتے ہیں۔ اور ایک گردنوں کے چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، اس نے غریب نے کسی وقت مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو کر کسی سے 100 روپے لے لیے تھے، قرض لے لیے، میاں صاحب 100 روپے دے دیجئے، میں آپ کو دے دوں گا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ نادہند نہیں ہے، بد معاملہ نہیں ہے، حالات نے اتنا پریشان کر رکھا ہے غریب کو کہ وہ 100 روپے نہیں ادا کر سکتے، لیکن اس کی جان کے لیے ایک عذاب ہے، وہ جس کے 100 روپے ہیں نا، وہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہے، صبح کو بیٹھا ہوا ہے، اب یہ گھر سے نکلے گا باہر، میں اس کو پکڑوں گا، لاؤ میاں، لاؤ میاں، بھائی نہیں آئے، میں بڑے جھوٹے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تم نے مہینہ بھر کے وعدے پہ لیے 6 مہینے، بھائی نہیں ہے میاں صاحب، دے دیں گے، کیا بتاؤں میاں صاحب آپ کو حال، نہیں بس کل آ جائیں ورنہ اچھا نہیں ہونے کا۔ اچھا میاں صاحب میں کوشش کی، زندگی عذاب میں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ نادہند نہیں ہے، لیکن حالات نے غریب کو پریشان کر دیا، 24 گھنٹے وہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، آتے جاتے بازار میں یہاں وہاں، جس کے روپے ہیں نا قرض خواہ، وہ اس کو ٹوکتا ہے، مطالبہ، میاں دیتے ہو نہیں دیتے، اور 2-4 گالیاں سنا دی، ہے شریف ہو کوئی غنڈا تو کہتے جا بے، یا نوٹس دے، دعویٰ کر، جا نہیں دیتے، شریف آدمی ہے، معاملے دار آدمی ہے، جانتا ہے مجھے دینے، ہاتھ جوڑتا ہے منت، آپ دیکھتے ہیں 100 روپے دے دو، اس کی طرف سے تم ادا کر دو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بد معاملہ نہیں ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، اور جس کے روپے چاہیے وہ پریشان، میاں 100 روپے اس کی طرف سے دے دو، زکوٰۃ میں دے دو، اس کی گردن چھڑا دو، خدا تم سے راضی ہو جائے، 100 روپے تمہارے یار ہاتھ کی میل ہے، تمہارے لیے 100 روپے کیا چیز ہے؟ یہ ہے پھر رقاب۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔
اور ایمان کا کمال میرے اس بندے کے پاس ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کے آداب، نماز کے شرائط کے ساتھ۔ اس پر میں تفصیل نہیں کرتا، تمام مولوی صاحبان یہ مسئلہ آپ کے سامنے نماز کا بیان کرتے رہتے۔